کہتی ہوں کہ اگلے لمحے کا بھروسہ نہیں ہے، اور میں ہی نہیں کہتی، یہ حقیقت ہے کہ اگلے لمحے کا اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ اگر اپنی زندگی بھی اسی جو ہے وہ پوائنٹ پہ جئیں کہ ہمیں اگلی سانس کا بھروسہ نہیں ہے، تو آپ کتنے نیکی کے کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنی آسائش، اپنی علائش، اپنے معاملات، اپنے آپ کو سجانا سنوارنا اور اپنے اوپر توجہ دینا، اپنی نمازوں کا حساب رکھنا، اپنے روزوں کا حساب رکھنا، اپنے نیک کاموں کا حساب رکھنا، نہیں، یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ نہیں پڑھتے آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جب آپ کسی کو نماز اور روزے کی بیس پہ جج کرنے لگتے ہیں نا کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ اس کو نیک بنائے، اللہ اس کو نیکی کی ہدایت دے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا یا یہ روزہ نہیں رکھتا۔ میں نے اکثر بزرگوں کے منہ سے یہ جملہ سنا ہے کہ اکثر بزرگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ اللہ اس کو نیکی کی ہدایت دے، یہ تو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتا۔ بھائی آپ کو کیا پتا وہ کیا نیکی کا کام کرتا ہو؟ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ اپنے جملوں پہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ احتیاط کے ساتھ ہم اس کو استعمال کریں۔ ہم جج کرتے ہیں نا، جج کرتے ہیں ہم، فوراً سے ہم جو ہے وہ جج بن جاتے ہیں۔ کبھی کسی کے لباس پہ، کسی کے لباس پہ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، کسی کے تیار ہونے پہ باتیں ہیں، کسی کے جو ہے وہ خوش ہونے پہ باتیں ہیں، اچھا کسی کے اچھے نیک عمل کو بھی ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں کیا تو ہے مگر پیچھے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرے گی، ہاں جی بالکل، ہاں اچھا کھانا کھلا رہی ہے، دکھائے گی سوشل میڈیا پہ، لوگوں کو دیکھنا پڑا، ہم جج کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ریشم کو کوٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ مجھے بہت پسند ہے، بہت پیار کرتی ہوں میں ریشم سے۔ فلم ایکٹریس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایوری بڈی نوز ہر ویری ویل۔ ایک کام بڑا اچھا کرتی ہیں، وہ کھانا پکاتی ہیں اور مستحقوں کو کھانا کھلاتی ہیں خود اپنے آپ، مگر جب سوشل میڈیا پہ ان کو ٹرول کیا جاتا ہے نا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں اس وقت میرا دل کرتا ہے میں ان کے کسی کامنٹ پہ جا کے نیچے لکھوں کہ خدا کے لیے جج مت کریں، خدا کے لیے کچھ ایسے کامنٹ مت کریں، کتنے بھوکے ہیں، ایسے بھوکے آپ کے آس پاس ایسے ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں، اور وہ اپنے ہاتھ سے چکن ہو گیا، مٹن ہو گیا، اور خود صفائی سے دھو کے بڑی محنت سے، بڑی ٹائم محنت ایفرٹ لگتی ہے، آپ سے اپنے گھر پہ اپنے شوہر کے لیے ہانڈی نہ پکے، وہ پورے اتنے لوگوں کے لیے کھانے پکاتی ہیں یار۔ تو آپ کسی کے ایفرٹ کو جج مت کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑھ کے اب دیتے جا رہا ہے، تو کسی کی نیکی کو اچھا پوزیٹیو سینس پہ جو ہے نا آگے پورٹرے کریں۔ میں نے تو اچھی بات کرنا بھی نیکی ہے، بنایا اس بات، اچھی بات کرنا، عوام تک اچھی بات پہنچانا۔ آپ کو کیا پتا کہ جس کی زبان سے اللہ جو الفاظ جو ہے وہ لوگوں کو سنوا رہا ہے، اس نے اپنی ذات پہ، اپنے کردار پہ کتنا کام کیا ہو۔ آپ اسے جج کر رہے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتا، آپ اسے جج کر رہے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتا۔ بھائی یہ بیسک عبادتیں ہیں، آپ نے کرنی ہے، اس کا حساب اللہ کے ہاں جا کے بندے نے خود دینا ہے۔ آپ کسی کے کریکٹر کو اس چیز پہ جج نہیں کر سکتے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو فلاں بندہ جو ہے وہ کریکٹر لیس ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ قمیص شلوار نہیں پہنتا، سر پہ دوپٹہ نہیں پہنتا تو یہ جو ہے وہ بالکل ہی خراب ہے۔ آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کے ولی اتنے ماڈرن لباس میں ہوں گے کہ ان کو پہچاننا تک مشکل ہو جائے گا، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ جتنا جدید دور ہوگا اتنے ہی جدید تو جو ہے وہ تقاضے ہوں گے دور کے، اور اللہ کے ولی اس جدید تقاضے اور جدید دور کے مطابق اسی جدت سے بات کرتے ہوں گے، اور اسی معاشرے میں رہتے ہوئے انہی لوگوں کے مطابق بات کر رہے ہوں گے جن لوگوں کو کی وہ رہنمائی کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ پہلے اس طرح اعتبار نہیں کیا، کسی کو جادوگر کا نام دے دیا گیا۔ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایک جادوگر آیا ہے اور وہ اپنے جادو کے زور سے نعوذ باللہ استغفر اللہ جو ہے وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ کر رہا ہے اور اپنے مذہب میں جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے۔ لوگوں کی یہ باتیں بھی تھیں، یہ وہی لوگ ہیں، وہی قوم ہے جو آج بھی چلتی آ رہی ہے، اور یہ آج بھی اللہ والوں کو جو ہے وہ کہیں جادوگر کہتے ہیں، یہ آج بھی اللہ کے حکم پر چلنے والے۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھا دیں کہ بھئی تم یہاں غلط ہو، تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو آپ یقین کریں آپ کے کریکٹر میں 100 خامیاں نکال دیں گے یہ کہ تم غلط ہو، تم شیطان ہو۔ اب شیطان کی بات کر لیں کہ جی رمضان میں شیطان جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا جاتا ہے، اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطان آپ کے ارد گرد ہی موجود ہے، بے شک شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ شیطان کو خود قید کرنا ہے، اس کو خود قید کرنا ہے، اپنے نفس کو مار کے شیطان کو قید کرنا ہے۔ اپنے نفس کی جنگ ہے یہ شیطانی جنگ نفس کی جنگ ہے۔ اب آپ کا رمضان شروع ہو گیا، آپ جا کر جو ہے وہ گانے کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ گانے بجانے والوں میں جا کے بیٹھے ہیں، آپ رمضان کا استقبال جو ہے وہ بجائے تراویاں پڑھنے کے، نماز پڑھنے کے، صبح روزے کی تیاری کر کے گانے بجانے والی جگہ پر جہاں پر بے حیا عورتیں جو ہے وہ بیٹھی ہیں، آپ وہاں جا کے جب رمضان کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کا کوئی اپنا پیارا آپ کو سمجھاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تو آپ اس کو شیطان کنسیڈر کر دیتے ہیں کہ تم شیطان ہو، تم غلط ہو، تمہاری سوچ غلط ہے۔
دیکھیں آپ نیکی کے کام کرتے رہیں, لوگ کیا سوچتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ نہ کریں, کیونکہ اگر ہم نے یہ سوچ لیا نا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں تو پھر ہمارے اپنے کردار کے جو ہے نا 100 خامیاں جو ہے وہ نکل آئیں گی. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کا کردار کیا ہے. تو اس لیے لوگوں کو جج کرنا چھوڑیں, آسانیاں بانٹیں. رمضان میں بیسیکلی آسانیاں بانٹنی تھی. رمضان میں دسترخوان اپنا وسیع نہیں کرنا تھا, اپنے دسترخوان سے بانٹنے کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے, بانٹنا ہے, بیسیکلی اپنے پاس جمع نہیں کرنا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کوئی بھی چیز ہو بانٹیں. فرحان بھائی آپ بھی اس میں ذرا حصہ ڈالیں, بڑی اہمیت ہے آپ کی بھی بات کی. لوگ آپ کو ایز حکیم بہت پسند کرتے ہیں, آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں, مگر دیکھیں ایک یہ دماغی علاج بھی بہت ضروری ہے. ہم نے اس ٹرانسمیشن کے ذریعے لوگوں کو نفسیاتی طور پہ بھی تو ٹھیک کرنا ہے, اور یہ ایک ڈاکٹر کا کام بھی ہے, ایک حکیم کا کام بھی ہے. تو اپنے لفظوں کے کچھ پہلے تو 24 نیوز کا شکریہ, کیونکہ اس کے توسط سے الحمدللہ لوگ ہمیں سنتے ہیں, باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے. جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو رمضان مبارک ہو. اس میں سب سے پہلی بات میں اسے یہ سمجھتا ہوں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, رمضان کا مہینہ, اس کے بارے میں ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ زندگی میں آ جائے اور انسان رب سے معافی نہ مانگ لے تو اس کے لیے بد دعا کون کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, جو ٹوٹل فرشتوں کے سردار ہیں, اور آمین کہنے والے جو امام کائنات آمین کہتے ہیں. یعنی کہ اتنی بڑی اس میں یہ تاکید آ گئی. تو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا لے تو اس کے بارے میں بد دعا دی گئی. تو اس لیے جب رمضان کا مہینہ, یہ رب کا ہمارے اوپر خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا, اور رمضان کی فضیلت کا یہاں سے اندازہ لگائیں. 2 صحابی ایک طرح کی عبادت کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, ان میں سے ایک دنیا سے چلا جاتا ہے, دوسرا 1 سال بعد دنیا سے جاتا ہے, لیکن جنت میں وہ پہلے چلا جاتا ہے جو بعد میں فوت ہوا. اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ اس کی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ آیا, اس نے اس میں عبادات کی, اس میں انہوں نے رب کو راضی کیا, قرآن پڑھا, اذکار پڑھے, تو اس کی وجہ سے رب نے اسے جنت میں پہلے بھیج دیا. وجہ کیا تھی؟ اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا. رمضان ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ تقوی, جہاں سے بات چلی تھی, یا ایھا الذین آمنوا, اس میں تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہاں پہ آپ نے بھی اس کا ترجمہ کیا, یہاں پہ ہم پہ بھی روزے فرض کیے گئے ہیں, اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے, لیکن ہماری امت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ہم امت محمدیہ سے ہیں. ہم تو اس کا بھی پوری زندگی شکریہ ادا کرتے رہے, تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم نبی کی امت سے ہیں, وہ نبی جو امام کائنات ہے, پوری دنیا کا سردار ہے. اور یہاں پہ جو بات کہے گی کہ صبر,